الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. محترم معزز ساتھیوں، حاضرین جمعہ، ابھی ہم اللہ کے فضل و توفیق سے بہت زیادہ امکان ہے کہ کل ہی بلکہ آج مغرب سے ہی یا پھر کل مغرب سے ذوالحجہ کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں. محترم حضرات اور خواتین، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے جس طرح ہمارے اندر ایک شوق و جذبہ ہوتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، روزے رکھنا ہے، تراویحاں پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ہمارے ٹی ویوں پر پردے ڈال دینا ہے، داڑھی چھوڑنا ہے، اس طرح کے جو اچھے خیالات، نیکی کی طرف رغبت دلانے والے ہمارے شعور، احساس و جذبات ہوتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ ذوالحجہ کا مہینہ داخل ہوتے ہوئے ہونا چاہیے. جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان کا مہینہ بڑی فضیلتوں عظمتوں والا ہے، لیکن یہ جو ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں یہ بھی کوئی کم مرتبے والے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ابو داؤد اور صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں ہے، مل عمل فیہن احب الی اللہ، کہ ان 10 دنوں میں جو اعمال اللہ کو جس قدر زیادہ پسندیدہ ہیں اس قدر سال کے پورے دنوں میں سے کسی دن میں بھی اتنا زیادہ پسند ہے. یعنی آپ سال بھر جو نماز پڑھتے ہیں ذوالحجہ کے 10 دنوں میں پڑھیں گے تو اس کی مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک اور زیادہ ہے. سال بھر کے روزوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں کے روزے کی اہمیت و عظمت اور زیادہ ہے. سال بھر کے تہجد کے مقابلے میں ان راتوں کی تہجد کی بہت بڑی فضیلت ہے. آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک جو عام دنوں میں کرتے ہیں ان دنوں میں کریں، اس میں زیادہ آپ کو اجر و ثواب ملنے والا ہے. صدقہ خیرات دوسرے دنوں میں جو آپ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اجر و ثواب کے اعتبار سے ان دنوں میں کرنے والا صدقہ خیرات ہے. اس طرح ہم دیکھتے چلے جائیں تو ایک لمبی لسٹ ہوگی. خلاصہ کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے گا وہ اللہ کے نزدیک سال بھر کے تمام دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ اس کا بہت عظیم مقام و مرتبہ ہے. جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ. پھر پوچھا اس کے بعد کون سا؟ تو فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. پھر پوچھا اس کے بعد کون سا؟ تو فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. تو صحابہ کو جہاد کا مقام بہت عظیم معلوم تھا، تو پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ افضل نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور اپنے مال دونوں کے ساتھ چلا جائے اور کسی بھی ایک چیز کے ساتھ واپس نہ آئے تو اس کا مقام الگ ہے. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں جو عمل کریں گے وہ جہاد سے بھی زیادہ اجر و ثواب والا ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، اپنے ایمان کی تصحیح، ذکر و اذکار، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. انشاءاللہ پھر آخر میں ایک فہرست کی شکل میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بتاؤں گا، لیکن یہاں اس سلسلے میں کچھ اور حدیثوں کا بھی خلاصہ سن لیں. اگر ہم عشر ذوالحجہ کی حدیثوں پر غور کرتے ہیں، ایک لفظ ملتا ہے احب، اور ایک لفظ ملتا ہے ازکا، اور ایک لفظ ملتا ہے خیر، اور ایک لفظ ملتا ہے اعظم. میں ان لفظوں کو کیوں گنا رہا ہوں؟ سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے اندر جو ہم عمل کرتے ہیں اس کی فضیلت کو الگ الگ انداز میں، الگ الگ پیرائے میں
خوب سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جیسے معجم طبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی عظمت و فضیلت کو بتایا, پھر فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ. ان دنوں میں تم بہت زیادہ لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, یہ اللہ کا ذکر بکثرت کرتے رہو. جیسے کہ اللہ نے سورہ حج میں بھی فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, ایام معلومات, ان میں بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں, اللہ کا نام لیتے رہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد عرفہ کا دن ہے, عید کا دن ہے, اس کے بعد والے دن ہے, اور عشر ذی الحجہ بھی ہے. کیا بات سمجھ میں آئی کہ رمضان آنے سے پہلے جیسے ہمارے اندر ایک شوق اور رغبت, نیکی میں ہم آگے بڑھ کے رہنا, مسجدیں ایک دم فل ہو جانا, جماعت سے نماز کی پابندی کرنا, اس طرح اور اس سے زیادہ شوق ان 10 دنوں میں ہونا چاہیے, ان 10 دنوں میں ہونا چاہیے. اس لیے آپ ہر طرح کی نیکی میں ان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاصے کے طور پر جن جن چیزوں کے بارے میں ہم ایک احصاء, ایک اندازہ کر سکتے ہیں, وہ فرائض کی ادائیگی میں سب سے آگے رہنا. فرائض کی ادائیگی, چاہے وہ فرائض اپنے اور اللہ کے بیچ کے ہوں, نماز روزے وغیرہ کی شکل میں, یا وہ فرائض ہمارے اور ہمارے اپنے جیسے لوگوں کے بیچ میں ہوں, اولاد اور ماں باپ کے بیچ میں ہوں, میاں اور بیوی کے بیچ میں کچھ فرائض ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے ایک کام لینے والا, کام کرنے والا, ان کے بیچ میں, دوستوں کے بیچ میں, خواتین کا آپس میں, ایک گھر میں رہنے والے رشتہ داروں کے آپس میں, اس میں کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں اور کچھ سنتیں اور نوافل بھی ہوتی ہیں. عام طور پر فرض, سنت, نفل, یہ 3 لفظ ہم سنتے ہیں, نماز ہی میں ہمارا ذہن گھومتا ہے. 5 وقت کی فرض نمازیں, آگے پیچھے 12 رکعت سنتیں, اور اس کے علاوہ کچھ نفلیں. میرے بھائیوں, عمومی طور پر جب فرائض کہا جائے تو فرائض حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی. فرائض جب کہا جائے تو اس میں نماز روزے وغیرہ کی شکل میں بھی, اور اپنے دل کی صفائی کے اعتبار سے بھی. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دل کو شرک سے پاک رکھنا جس طرح سے ضروری ہے, اسی طرح سے ضروری ہمارا دل, ہمارے کسی مسلمان بھائی, ہمارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ نہ رہے. ہمارا دل ہر مسلمان کے کینہ کپٹ سے پاک و صاف رہے, یہ بھی فرض ہے. ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں اس چیز کو؟ آپ نے کئی بار حدیث سنی ہوگی, ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال قبول ہوتے ہیں. اگر نہیں قبول ہوتے تو صرف 2 قسم کے لوگوں کے. کون کون؟ مشرک اور مشاحن. کیا مطلب؟ کبھی سمجھنے کی کوشش کریں. جس نے اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان کے تعلق کو خراب کر لیا, جس نے اپنے اور اپنے لوگوں کے درمیان کے تعلقات کو خراب کر لیا, ایسے آدمی کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. کہاں ہم غافل رہتے ہیں اس چیز سے؟ تو ہم اپنے توحید کی, اپنے ایمان کی سب سے پہلے فکر کریں, اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شرک, کوئی کفر, کوئی نفاق داخل نہ ہونے پائے. اور اسی طرح سے ہمارے عمل میں کوئی ریا, فسق و فجور داخل نہ ہونے پائے. نمازوں کی جماعت کے ساتھ پابندی بھی کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, بہت زیادہ استغفار کرتے رہیں, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں, رشتے ناتوں کو جوڑتے رہیں, سلام کو عام کریں, کھانا کھلانا, محتاجوں کا خیال رکھنا, لوگوں کے درمیان صلح کروانا, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, اپنے شرمگاہ کی, اپنی زبان کی حفاظت کرنا, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور انہیں کھلانا پلانا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, راستے میں سے کسی تکلیف کی چیز کو ہٹانا, میاں بیوی پر, بچوں پر, اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرنا, یتیموں کی کفالت کرنا,
بیماروں کو دیکھنے کے لیے، ان کی عیادت پرسی کے لیے جانا، اگر کوئی محتاج کسی پیسے کی، ہماری کسی طرح کی فزیکلی مدد کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو اس کی مدد کرنا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود و سلام پڑھنا، خاص کر جمعہ کے دن میں، اور اسی طرح سے کسی بھی مسلمان کو اپنی زبان سے یا اپنے جسم کے کسی بھی عضو سے کوئی تکلیف پہنچنے سے دور رکھنا، اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا، والدین کے دوستوں کے ساتھ، والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کو بڑھانا، اپنے مسلمان بھائیوں کے پیٹھ پیچھے ان کے لیے دعا کرنا۔ واللہ یہ چیز یاد آتی ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کبھی اپنے دادا کو جو وفات پا گئے یاد کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اپنے پھپھو یا پھپھا، خالہ یا خالو، مامی یا ماموں، اور اسی طرح سے چاچا یا چاچی، ان دور کے رشتہ دار جو وفات پا چکے ہیں، کبھی ان کو یاد کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی بہت بڑا حق ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ آنے والے 10 دنوں میں ہم اس طرح کی نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، امانتوں کا پاس و لحاظ رکھنا، کہیں بات دیے ہیں، وعدہ کیے ہیں تو اس کو پورا کرنا، اور اسی طرح سے اپنی نظروں کو نیچے رکھنا، حرام سے اپنی نظر کو بچانا، حرام سے اپنے کانوں کو بچانا، حرام سے اپنے پیروں کو بچانا، حرام سے اپنے ہاتھوں کو بچانا، اور اسی طرح وضو مکمل طریقے سے کرنا، چاہے ٹھنڈی ہو یا جو بھی ہے، اور اسی طرح سے اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت کو غنیمت جان کر اس میں دعا کرتے رہنا، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اور مساجد کی طرف پیدل چل کر جانا، جماعت سے نماز کی پوری طرح سے پابندی کرنا، نماز سے پہلے کے سنن اور نوافل، نماز کے بعد کی سنتیں اور نفلیں پڑھنے کا پورا اہتمام کرنا، اور خاص طور پر ان 10 دنوں میں قربانی کا اہتمام کرنا۔ آج بہت سارے طاقت رکھنے والے لوگ بھی قربانی کے لیے بہانہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت ہوگا کسی آج کی مغرب کی نماز میں ہی انشاءاللہ قربانی کی صرف اہمیت پر میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، زیادہ تعداد میں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے عیدگاہ نماز ادا کرنے کے لیے مرد اور عورتوں کا جانا، یہ سب نیکی ہے اور عشر ذی الحجہ میں یہ داخل ہے۔ اسی طرح فرض نمازوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھائی ہوئی مسنون اذکار پابندی سے کرنا، اور پھر حلال کمائی اختیار کرنا، حرام کمائی سے بچنے کی کوشش کرنا، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کی کوشش کرنا، اور کمزوروں کے ساتھ شفقت و احسان کرنا، اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھنا، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینا۔ اس طرح اگر اور گناتے چلے جائیں بہت ساری نیکیاں ہوں گی، بہت ساری نیکیاں ہوں گی جن کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب بہت زیادہ پا سکتے ہیں، اور ان 10 دنوں کو غنیمت جان کر ہم اپنے نیکیوں کے اکاؤنٹ کو زیادہ سے زیادہ بھر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوشش کریں۔ پھر ایک مرتبہ میں یہی یاد دلاتا ہوں کہ جیسے رمضان سے پہلے شوق ہوتا ہے رمضان کا، پہلی رمضان کے پہلے روزے کی فجر کی نماز میں کس طرح مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں، عشر ذی الحجہ کی 5 نمازوں میں بھی اسی طرح جماعت سے لوگوں سے مسجدیں بھری ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، قربانی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مغرب میں تو ہم بیان کریں گے ہی، لیکن جیسے ہی عشر ذی الحجہ داخل ہو جائے اور جو آدمی قربانی کرنا چاہ رہا ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہ نکالے یہاں تک کہ اپنی قربانی پوری کر لے۔ اس کا خاص طور پر ہم خیال رکھنا چاہیے، اور یہ حکم گھر کے صرف ذمہ دار فرد کے لیے ہے، گھر کے تمام افراد کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس عشر ذی الحجہ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اللہ تعالی ہم تمام کو نیکیوں میں سبقت کرنے کی، آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو بے نمازی پن سے، شرک سے، کفر سے، ریاکاری دکھاوے سے، اور اپنے سینے کے اندر کے کینوں سے اور ہر طرح کی غلاظتوں سے اللہ ہم سب کو پاک فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو گناہوں سے دور رکھے۔ اللہ ہم تمام کی زندگیوں میں حلال کمائی کرنے کی، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو اپنی زندگیوں میں حلال کے ذریعے اپنی اولاد کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے،
جہاں بھی کمزور ہیں اللہ ان کو طاقت عطا فرمائے، جہاں پر بھی ظلم ہے اللہ اس ظلم کو ختم کر دے، اللہ ظالموں کو ہدایت دے، اگر وہ ہدایت کے مستحق نہیں ہے تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے جتنے سارے ایمان والے بھائی گزر چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ان سب کو اللہ رب العالمین رحم و کرم کے پردے میں شامل فرما لے۔ محترم معزز سامعین، جمعہ کے مبارک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بکثرت درود پڑھنا ہے، اور یہ وہ درود جو خود اللہ اپنے نبی پر بھیجتا ہے، فرشتے اپنے نبی پر بھیجتے ہیں، اور اسی چیز کا حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔